وسط کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سب سے اوپر والا انتہائی اور بلند ترین حصہ. تو امت وسط کا معنی ہے تمام کی تمام امتوں میں افضل اور تمام کی تمام امتوں میں اعلیٰ ترین امت، بلند ترین مرتبے والی امت. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تمام کی تمام امتوں میں تمہیں اعلیٰ امت، افضل امت، سب سے بلند مرتبے والی امت بنایا ہے. تو آپ یہاں کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسط. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، آپ کے پیروکار، ان سب کو ہمیں امت واحدہ اور ملت واحدہ کے لقب سے قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمایا گیا ہے. لہٰذا ان مبارک الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں اپنے انفرادی امور و معاملات کو چلائیں، انفرادی ذمہ داریوں کو چلائیں اپنی ذات کی حد تک، اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے احکام کی روشنی میں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو اکیلا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ملت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کا ایک حصہ ہیں. لہذا ہمارا نفع بھی ایک اور ہمارا نقصان بھی ایک ہونا چاہیے. چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے بھی ہمیں امت واحدہ اور ملت واحدہ قرار دیا. امام بخاری علیہ رحمت کی شرط پر، امام مسلم علیہ رحمت کی شرط پر حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، فرمایا کل جسد الواحد، چاہے کوئی گورا مسلمان ہے، چاہے کوئی بلیک فارم اور کالا مسلمان ہے، افریقہ میں رہنے والا ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے، عربی بولنے والا ہے یا اجمی بولنے والا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلمون، تمام کے تمام مسلمان جو ہیں، کل جسد الواحد، وہ ایک جسم کی طرح ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ایک جسم کی طرح ہے تو آپ حضرات کا جسم جو 360 اجزاء کے اوپر اور 360 پارٹس اور حصوں کے اوپر مشتمل ہے، فرمایا جب جسم کے کسی ایک حصے میں بھی کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو فرمایا تمہارا معاملہ بھی چونکہ ایک ملت والا ہے، ایک امت والا ہے، لہذا تمہارا نفع نقصان ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مشرق کے لوگ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی، تو مغرب والے مسلمان اگر بالکل ان کے علاقوں میں امن موجود ہو، ان کے پاس معاشی طور پر بڑے وسائل موجود ہوں، فوجی طور پر وہ بڑے جو ہے وہ مضبوط ہوں، اور انہیں کسی قسم کا کوئی اندرونی بیرونی خطرہ اپنے علاقوں میں نہ ہو، ان کے کاروبار بھی ٹھیک چل رہے ہوں، پرامن طریقے پر وہ سارے کے سارے معاملات اور نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں، لیکن مشرق بعید میں رہنے والے مسلمان اگر پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر مغرب والوں کا ایمان اور عمل بھی تب قبول ہوگا جب وہ مشرق والوں کا پورا احساس کریں گے. اگر وہ کہ نہیں جی ہم تو محض پاکستانی ہیں اور فرسٹ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، تو نہیں، ہمیں کسی خطے کے اندر مقید نہیں کیا جا سکتا. ہم جغرافیائی یا علاقائی تقسیم نہیں، ہمارا ایک دین ہے، ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک قوم ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی تو ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ المرسلات کی آیت نمبر 50 میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ پاک اس کی دو تفسیریں ہیں. القرآن حجت من کل وجہ، قرآن پاک اپنی ہر توجیہ، ہر تعویل، ہر تفسیر کے اعتبار سے حجت ہوا کرتا ہے. تو دو تفسیروں میں سے ایک تفسیر اور تعویل اس آیت بینہ کی یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے ذریعے سے عالم دنیا میں، عالم انسانیت و جن میں قرآن مجید فرقان حمید جلوہ گر ہو چکا ہے، بے ای حدیث بعدہ، تو اس قرآن کی جلوہ گری کے بعد
کون سی پیچھے ایسی بات رہ گئی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ فرمایا قرآن پاک کی جلوہ گری کے بعد تو ایمان لانے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات پیچھے رہ ہی نہیں جاتی۔ ایون جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے، سوالیہ انداز میں اللہ پاک کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور یہ سوال اور یہ استفہام انکاری ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کلام الہی، اللہ پاک کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے عالم دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، تو ایمان لانے کے لیے پھر قرآن سے بڑی تو پیچھے کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ اسی لیے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مقام پر اپنے تمام جنوں اور انسان بندوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، چاہے تمہارا تعلق عالم انسانیت کے ساتھ ہے، چاہے تمہارا تعلق عالم جنات کے ساتھ ہے، میں اللہ پاک نے تم تمام کے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے دلائل نازل فرمائے ہیں، ان تمام کے تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل مجھ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس لیے درس نظامی کے نصاب کے اندر جب ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں اصول فقہ پڑھائے تھے تو سب سے پہلی کتاب اصول الشاشی ہم نے پڑھی اساتذہ کرام سے، نور الانوار پڑھی اساتذہ کرام سے، الحسامی پڑھی، توضیح و تلویح پڑھی، جتنی خارج از نصاب کتابیں اساتذہ کرام نے حکم فرمایا کہ یہ آپ کے زیر مطالعہ، اور آج تک ہم فقہ کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کی جو کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں حمد و ثنا کے بعد پہلی بات جو لکھی ہوئی ہوتی ہے ہر کتاب میں، فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ، شریعت مبارکہ کی بنیاد اور شریعت مبارکہ کے اصول 4 ہیں۔ کتاب اللہ تعالی سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلی بنیاد اور اصل اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد دوسری اصل سنت و رسول ہی علیہ الصلاۃ والسلام، تیسری چیز والاجماع، اجماع امت، اور چوتھی اصل اور بنیاد شریعت طاہرہ کی القیاس الشرعی، استنباط شرعی، قیاس شرعی اور اجتہاد شرعی۔ تو ان 4 چیزوں سے، قرآن مجید فرقان حمید سے، حدیث اور سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اجماع امت سے اور قیاس اور اجتہاد شرعی سے احکام اصلاحی جو ہے، احکام اسلامی جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو باقی تمام دلیلوں میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو چیز قرآن سے ٹکرا جائے گی اور ہم جتنی کوشش کر لیں گے، اگر کوئی تطبیق اور موافقت پیدا ہو سکتی ہے 2 دلیلوں میں تو ٹھیک، موافقت پیدا کی جائے گی، تطبیق پیدا کی جائے گی، اور اگر موافقت اور تطبیق پیدا نہیں ہوتی اور بعد والے دلائل اللہ کے کسی فرمان سے ٹکراتے ہیں تو پھر شرعی اصول یہی ہے کہ باقی ہر دلیل کو چھوڑ دیا جائے گا اور عمل کیا جائے گا اللہ کریم کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر۔ اب ہم جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کی جتنی معتبر بنیادی کتب ہیں ان سب کے اندر یہ چیز پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جتنی علماء اہل تشیع کی بنیادی کتب ہیں، اسماء الرجال کی کتب ہیں یا اصول حدیث کی کتب ہیں، ان سب کے اندر پوری صحت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کی کتب میں یہ مضمون پوری صحت سند اور صحت متن کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا دور آئے گا کہ میری جانب منسوب کر کے تمہیں بہت زیادہ احادیث جو ہے وہ سنائی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا عمل ہے، آپ کا حکم مبارک ہے۔ تو فرمایا میرا نامی اس میں گرامی لے کر تم بڑی نئی نئی احادیث جو نہ تم نے ما سمعتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، لیکن تمہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ تو فرمایا جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے فَآرِدُوا عَلَىٰ کتاب اللہ، تو میں اللہ پاک کا پیارا رسول علیہ السلام تم تمام اہل علم کو حکم ارشاد فرماتا ہوں کہ میری طرف منسوب کر کے جو بھی حدیث اور روایت آئے اس کو اللہ کریم کی پیاری کتاب قرآن مجید پر پیش کرنا۔ فَإِنْ وَافَقَ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر وہ حدیث وہ روایت اللہ کی کتاب قرآن پاک کے موافق ہو، فَاقْبُلُوهُ، تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ يُوَافِقْ، اگر اس کے موافق اور مطابق نہ ہو، فَرُدُّوهُ، تو اس کو رد کر دینا، کیونکہ اصل میزان اور معیار
شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں دلیل اول اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ علماء اہل تشیع کی اسماء الرجال کی سب سے بنیادی اور بڑی ترین کتاب رجال کشی کے اندر شائخۃ الطائفۃ الامامیہ علامہ ابو جعفر توسی جو 469 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، دو صحیح سندوں کے ساتھ وہاں رجال کشی کے اندر حضور سیدنا و سید سعادتنا میرے آقا کریم علیہ السلام کی جاری برکات میں سے برکت عظیمہ حضور سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین سجاد سیدنا علی اوسط بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 94 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال اقدس فرما رہے ہیں، تو آپ کا فرمان دو صحیح سندوں کے ساتھ رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے فتنہ گر لوگ ہماری مجلس کے اندر آ گئے ہیں، ایران سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، عراق سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، فرمایا مصر سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اور وہ تم اہل مدینہ کے سامنے ہمارے ساتھ بے پناہ تولا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا لنگر شریف جس میں ہزاروں لوگوں کا کھانا صبح پکتا ہے، دوپہر پکتا ہے، شام پکتا ہے، اس میں بڑی بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور رات دن ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری خدمت بجا لاتے ہیں، تو سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہم اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زیادہ کوئی وفادار نہیں ہے، زیادہ کوئی خدمت گزار نہیں ہے، ظاہر وہ یہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے جدا ہو کر 2 مہینے 6 مہینے سال گزار کر پھر وہ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں واپس، تو پھر یکذبونا علینا ہم اہل بیت نبوت کے اوپر گھڑ گھڑ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری طرف منسوب کر کر کے نئے نئے عقیدے نئی نئی باتیں اس امت میں فتنہ کھڑا کرنے کے لیے رائج کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہمارا وہی طرز عمل ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام اکابر تابعین سے سیکھا ہے، اور پیارے صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری سے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نانا جان کے پیارے صحابہ کرام سے، اور اپنے مقدس گھرانے سے جو ہم نے سیکھا ہے۔ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے فرزندان ہیں، جو ہمارے گھر کے اندر جو اصول ہے، روایت ہے، طریقہ کار ہے، جو اس سے سیکھا، اور جو اکابر تابعین سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہمارے دور میں اس عالم دنیا میں تھے، ان کی ہم نے شاگردی کی۔ ہمارا ہر اعتقاد، ہمارا ہر نظریہ، فکر، سوچ اور ہمارا ہر عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے مطابق ہے، ہم کوئی الگ تعلیم نہیں دیتے، لیکن وہ اپنے علاقوں میں جا کر ہم پر جھوٹ بولتے ہیں، کذب گھڑتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی اذا بلغکم انی الاحادیث ہو، جب میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ہماری طرف منسوب ہو کر کوئی حدیث کوئی روایت ہمارے متعلق تمہیں پیش کی جائے اور وہ باقی امت کے معمول اور امت کے نظریے اور اعتقاد سے ٹکرانے والی ہو، تو فرمایا اس کو فوراً نہ قبول کرنا، بلکہ فَآرِدُوهُ عَلَىٰ کتاب اللہ، اسے اللہ کی کتاب قرآن پر پیش کرنا۔ ان وافق بکتاب اللہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے آیات قرآنی کے مطابق ہو اس کو قبول کر لینا، اگر آیات قرآنی کے موافق اور مطابق نہ ہو فردو اس کو رد کر دینا، کیونکہ ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں۔ پہلا ثقل عظیم عظمت والی گراں قدر چیز کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب ہے، اور دوسرا ثقل جو ہے عظمت والی چیز امت میں وہ ہم اہل بیت اطرت رسول کریم علیہ السلام ہے، اور ہمارے نانا جان کا فرمان ہے۔ امام بخاری مسلم کی شرط پر یہ بھی حدیث صحیح ہے، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام اپنے وصال اقدس سے پہلے قیامت تک اپنی امت میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہونے والا ہوں۔ لم تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان ثقلین کریمین 2 گراں قدر عظمت والی چیزوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگ کر رہو گے، لم تدلوا بعدی، جتنے بھی فتنے آ جائیں میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ احدہما اکبر من الآخر، پہلا ثقل پہلی عظمت والی چیز دوسری چیز کے مقابلے میں بڑی ہے، زیادہ عظمت والی ہے۔ حبل ممدود الى السماء، وہ آسمان تک لٹکی ہوئی رسی ہے، تم نے کنویں سے باہر آنا ہو، تم نے پستی سے بلندی کی طرف جانا ہو، تمہیں رسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایسا رسہ ہے آسمان تک لٹکا ہوا کہ پہلے ثقل کے ساتھ تم مضبوطی کے ساتھ لگ جاؤ، ہر لمحہ تم اس کے ذریعے سے بلندی ہی بلندی کی طرف اٹھتے چلے جاؤ گے۔
اقوام عالم کے اندر عزت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ فرمایا وہ ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وَثَانِيهِمَا اِطْرَتِي اہل بیتی، اور دوسرا سکل میرے اطرت طاہرہ، میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ آگے اس حدیث ثقلین میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لن یفترقا، ہرگز یہ دونوں ثقلین کریمین آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، مفترق اور افتراق کا شکار نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ لگ کر رہے گا، میرے پیارے اہل بیت اطہار میرے پیارے قرآن کے ساتھ لگ کر رہیں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت والے دن دونوں اکٹھے حوض کوثر کے کنارے پر میرے پاس تشریف لے آئیں گے۔ تو حضرت سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریم ذات بابرکات نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی عمل اور ہمارا کوئی نظریہ نہ امت سے جدا ہے، محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے تابعین شاگردان ان سے ہرگز الگ نہیں ہے، اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یزیدی گورنروں کو بار بار پوری صحت سند کے ساتھ کتابوں میں آ رہا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں انی لا اباجی ولا اہلی، یہ آپ شورائی نظام ختم کر کے موروثی نظام مسلط کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیا ہوا شورائی نظام جو امت میں ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو اور نظام کو آپ مار رہے ہیں۔ ہاں جی، تو میں اس نئے نظام کا جو نانا جان کے دیے ہوئے نظام کو ختم کرے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اس لیے جلدی نہ کرو، لیکن میں یزید کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کرتا۔ ہر آدمی صاحب علم و دانش ہے، فرمایا وہ جب سال 2 سال میں چاہتا ہوں کہ یزید حکومت کرے تاکہ اس کے جملہ امور و معاملات کھل کر امت مسلمہ کے سامنے آ جائیں۔ فرمایا ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ یزید کے طور طریقوں سے آگاہ اور واقف نہیں ہیں جتنا میں واقف ہوں، لہٰذا جب ہر صوبے کے لوگ 3 بر اعظموں کے قریب عالم اسلام ہے، 44.5 لاکھ مربع میل کے اوپر عالم اسلام پھیلا ہوا ہے، تو فرمایا جب 2 سال کے اندر ہر علاقے کے مسلمانوں کو یزید کا طرز سیاست، طرز حکومت، طرز انتظام، اس کے جملہ امور و معاملات کھل کے جب سامنے آ جائیں گے تو فرمایا پھر 2 سال 2.5 سال کے بعد نانا جان کی امت کا ہی تو میں بھی ایک فرد ہوں، لہذا پھر سما افیدو حیثو یفید الناس، پھر جدھر نانا جان کی امت جائے گی میں حسین بھی امت کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو آپ صرف بیعت نہیں کرتے تھے، باقی کوئی آپ نے ایک خطبہ دیا ہو مدینہ شریف میں یزید کے خلاف، یا آپ نے کبھی کوئی لوگوں کو برنگیختہ کیا ہو یزید کے خلاف، کوئی تقریریں کی ہوں، نہیں، آپ بیعت نہیں کرتے تھے، اس باطل نظام کا حصہ نہیں بنتے تھے، وہ تو آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ اگر فلاں دن تک بیعت نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے خلاف فوج کشی کریں گے۔ حرمت مدینہ کو پامالی سے بچایا، امت کو خون ریزی سے، من دخلہ کان آمنا، جو حرم مکہ میں آ کر پناہ گزین ہو جائے وہ امن میں۔ اگر آپ نے یزید سے مقابلہ کرنا ہوتا تو پھر آپ کوفہ کی طرف جاتے اپنے مریدوں کے ہاں، نہیں وہاں پہلا سفر نہیں کیا، ادھر مکہ مکرمہ آ گئے جناب، 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پناہ گزین ہو گئے۔ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ امن قائم رہے، اگر یہ مجھے پکڑیں گے تو امت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی، خون ریزی ہوگی۔ پہلے امت میں حضرت عثمان پاک کی وجہ سے اتنی خون ریزی، تو آپ فرماتے تھے میں خون ریزی نہیں چاہتا، آپ تو آخر تک امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ مجبور کیا ہے کربلا میں آنے پر تو وہ خود حکومت کے لوگوں نے مجبور کیا ہے، اس لیے آپ امام مظلوم ہستی ہیں۔ تو آپ یہی فرماتے تھے کہ سما افیدو حیثو یفید الناس۔ تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ہر پاکیزہ ہستی جو مقتدا و پیشوا ہستی ہیں، ان کے فرمانات جمہور علیہ السلام کی کتابوں کے اندر بھی، علماء اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی پوری صحت کے ساتھ جگمگا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا راستہ مصطفیٰ علیہ السلام کی امت والا، آپ کے پیارے اصحاب کبار والا راستہ ہے، تابعین والا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر نئی نئی باتیں گھڑ گھڑ کے امت میں فتنہ کھڑا کرنے کے لیے اور امت میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیکن فرمایا جو اللہ کی کتاب ہے وہ قیامت تک اس امت میں جلوہ گر رہے گی۔ تو اصل معیار
اور اصل میزان اور ترازو جو ہے وہ کتاب اللہ تعالی، اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو چیز قرآن کے موافق اور مطابق ہے اس کو قبول کیا جائے گا، جو قرآن سے موافقت نہیں رکھتی اس چیز کو رد کر دیا جائے گا۔ اور قرآن نے ہمیں امت مسلمہ کا تصور پیش کیا ہے، ہمیں علاقائی اکائیوں کے اندر تقسیم نہیں کیا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ مفکر اسلام، مصور پاکستان، حکیم الامت، دانائے راز علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت یہی چیز کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان گھرانے کے ساتھ والے گھرانے سے لے کر پوری امت کے متعلق مصطفیٰ علیہ السلام نے قرار دیا۔ آپ صحیح بخاری شریف میں جگمگا رہی ہے یہ حدیث صحیح، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا وہ شخص کبھی بھی صحیح مکمل ایسا مومن جس مومن کو اللہ کریم قرار دیتا ہے کہ یہ میرا پکا مکمل مومن بندہ اور میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ پاک اس کو پسند کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جس امتی سے راضی ہوں اور فرمائیں یہ میرا سچا صحیح مکمل امتی مومن بندہ ہے، فرمایا لیس المومن، وہ شخص کبھی بھی ہمارا پسندیدہ مومن اور مکمل اور کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کون؟ فرمایا الذی یشبع، جو خود تو پیٹ بھر کے سویا ہوا ہو، اس کے تو وسائل موجود ہیں، ذرائع آمدنی موجود ہیں، وہ اور اس کے بچے تو پیٹ بھر کے سوئے ہوئے ہیں گہری نیند کے اندر، وجارہ جائع، اور اگر اس کے دائیں طرف والا یا بائیں طرف والا یا فرنٹ اور آگے والا یا پیچھے والا پڑوسی اگر بھوکا ہے اس رات، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ پیٹ بھر کے سونے والا جو اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے لیکن اپنے ہمسایوں کی فکر نہیں کرتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، روزے دار بھی ہو سکتا ہے، حاجی صاحب اور معتمر بڑے عمرے کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ہر اچھائی اس کے اندر ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن لیس المومن، صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح مومن تب ہوگا جب اپنے بچوں اور اپنا فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں والے ہمسایوں کا بھی فکر کرے گا، تو تب وہ صحیح مومن ہے۔ اور دوسرا، اب صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 7 کتاب الایمان میں حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جو اجتماعیت کا درس عطا فرما رہے عملی طور پر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا لباس بڑا درویشانہ ہو گیا، ہمارے چہرے پر نور اسلام، داڑھی مبارک مکمل حدود و قیود شرعیہ کے مطابق آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ادب میں سر ہر وقت ڈھانپا ہوا ہے، امامہ شریف، دستار مبارک، ٹوپی شریف آ گئی، پانچوں نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت امام صاحب کے ساتھ صف اول میں ادا ہو رہی ہیں، اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں، اور جناب ہم حج بھی کر آتے ہیں عمرے، لہذا ہم بالکل مکمل مومن اور مسلمان ہیں، اور ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، لیکن ساری اچھائیاں مسلمانوں والی ہمارے اندر موجود ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ ہو لیکن اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں تم مسلمان نہیں ہو۔ محبوب علیہ السلام وہ مسلمان جیسا مسلمان اللہ پاک چاہتا ہے کہ زمین پر ایسا عالم انسانیت میں مسلمان ہو، جیسا مسلمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ زمین پر چلنے پھرنے والا اور رہنے والا ایسا مسلمان ہو، وہ مسلمان تم نہیں ہو۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے، اور آج تو وارثان محراب و منبر اس امت پر کتنی بڑی زبوں حالی کا دورہ ہے کہ جنہوں نے اصلاح کرنی ہے، جنہوں نے قوم کے لیے راستوں کا تعین کرنا ہے، منزلوں کا تعین کرنا ہے، آج وہ منبر پر بیٹھ کر گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، لوگوں کی عزت۔ یاد رکھیے کہ مومن کی عزت کا خیال کرنا صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر حدیث صحیح موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن 9 ذی الحج سن 10 ہجری نماز عصر کے وقت میدان عرفات شریف میں، حج کا جو رکن اعظم ہوتا ہے وقوف عرفہ، اس کے دوران آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور محبوب علیہ السلام نے اسلام میں حج کے فرضیت کے بعد ایک ہی حج حیات طیبہ دنیاوی عمر مبارک 4 فرمائے ہیں،
اور وہ قدرتی طور پر چاروں مبارک عمرے ذی قعدہ کے مہینے کے اندر ہیں، اب جو ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایک حج بیت اللہ، ورنہ محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے موسم حج کے موسم میں آپ ہر سال حج فرماتے تھے، ہجرت سے پہلے بھی محبوب علیہ السلام حج ہر سال فرماتے تھے، لیکن وہ ملت ابراہیمی میں جو حج مبارک آ رہا تھا، محبوب کی امت اور شریعت میں سن ہجری میں حج فرض ہوئے، تو 9 ہجری والا حج محبوب علیہ السلام نے ادا نہیں فرمایا۔ محبوب کے غلاموں نے حضور سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین جانشین مصطفیٰ نائب مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ادا فرمایا تھا، آپ کی قیادت میں ادا فرمایا تھا۔ سن 10 ہجری والا حج اور پھر 11 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی 1 یا 2 تاریخ کو 632 عیسوی 11 ہجری میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو، تو ایک حج ہے، اور اس حج میں 1 لاکھ سے زائد مصطفیٰ علیہ السلام کے مرد پیارے غلام جو ہے، خواتین اسلام بہت بڑی تعداد میں تھیں، لیکن مردوں کی تعداد، رجال کی تعداد 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے اندر تھی، اور وہاں قیامت تک محبوب علیہ السلام نے جتنی قرآن پاک اور دین اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں ان کا بڑے جامع مبارک نورانی الفاظ میں آپ نے خلاصہ پیش کر دیا تھا، اور آپ نے اس وقت قیامت تک کے لیے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے کہ یہ امت کن خطوط کے اوپر چلے گی، اور دین متین جو میں اللہ پاک کی جانب سے آخری مبارک دین لے کر آیا ہوں، اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ کے حوالے سے اور باقی مخلوقات اور انسانیت کے حوالے سے کیا رہنمائی میں اللہ پاک کی، اس کا خلاصہ جو ہے محبوب علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے اندر ارشاد فرما دیا تھا، اور اس میں باقی چیزوں کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بات بھی واضح فرمائی تھی کہ 1 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ اپنے پیارے غلاموں سے مصطفیٰ علیہ السلام نے میدان عرفات میں سوال فرمایا، ایو یوم ھذا، میرے پیارے غلاموں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی یمن کی مہم سر کر کے محبوب علیہ السلام کے حکم پر وہاں سے 70 اونٹ محبوب علیہ السلام کے لیے لے کر یمن سے آپ بھی ایام حج میں سن 10 ہجری کے حج میں محبوب کے نورانی قافلے میں ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ بھی جلوگر تھے، تمام اکابر ہستیاں مہاجرین کرام انصار کرام کی جلوگر تھیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ کیا ان 1 لاکھ ہستیوں کو پتہ نہیں تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، 9 ذی الحج ہے، یوم الحج ہے؟ لیکن ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنا ہے، محبوب کے سامنے ہم اپنا علم اور معلومات ظاہر کریں، کوئی دقیق مسئلہ صرف یہی بتانا تھا نا کہ آج یوم الحج ہے، 9 ذی الحج ہے، حرمت والا دن ہے۔ آج تو ہم جتنا زیادہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی بہت بڑی چیز بنتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ علم کا فیضان اور نور تو یہ ہے کہ جتنا علم حقیقی آتا ہے، کیونکہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو جتنا علم حقیقی زیادہ آئے گا اس میں خشیت خوف الہی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم تو اکڑ جاتے ہیں، ہم تو جناب ہم چما دیگر نیست، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہاں جی، بات بات پہ ہم تو چیلنج کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسی ترجمان القرآن حبر الامت ہستیاں جو فرماتے ہیں میرے پاس اتنا علم ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شاگردی، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا باب و مدینۃ العلم والحکمت کی شاگردی، اور سیدنا معلم الصحابہ استاذ الصحابہ حضور سیدنا و سید و ساداتنا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضور سیدنا استاذ الاساتذہ استاذ القراء حضرت سیدنا ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ عنہ، ایسی ہستیوں کی شاگردی کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہاشمی رضی اللہ عنہ محبوب کے چچاداد بھائی فرماتے ہیں میرے پاس قرآن کا اتنا علم ہے کہ لو داعا اکال بعیر لی لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں اپنے شاگردوں اور بچوں کو تکلیف نہیں دیتا کہ وہ رسی ڈھونڈ کر لاؤ، نہیں، میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن کا قاری ہوں، قرآن کا مفسر اور عالم ہوں، لوجدتہ فی کتاب اللہ،
میں قرآن میں سے اونٹ کی گمشدہ رسی کو تلاش کر لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا علم اور بیان موجود ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کا عالم وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ جواب لا ادری کی صورت میں دیتا ہے، ہر بات پر نہیں جو ہے وہ کہ بس ایک بھائی کتنے مسائل مستحضر نہیں ہوتے، کئی علم میں نہیں ہوتے، درجہ بدرجہ علم میں بندہ آگے بڑھتا ہے۔ ہاں جی، تو عاجزی انکساری سب سے پہلی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب، اتنا ادب محبوب علیہ السلام کے نورانی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ بارگاہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی بارگاہیں، محبوب علیہ السلام اونٹنی مقدس کے اوپر جلوہ گر ہے خطبے میں، اور فرمایا بتاؤ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ قالو اللہ ورسولہ اعلم، بیک زبان مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کی گئی، حضور اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول علیہ السلامی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ عالم جو ہے عالم یعلم، علمن سے سپرلیٹو ڈگری ہے، افعالوں کے وزن پر، عالم تفضیل کل، اللہ ورسولہ اعلم من غیرہما، اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، من کے ذریعے، یا من مقدرہ موجود ہے، اے من غیرہما، کہ اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ حضور آپ کے سامنے آپ اپنا علم ظاہر کریں کیا؟ ہاں جی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج 9 ذی الحج ہے، یوم الحج ہے، حرمت والا دن ہے، اس دن کا احترام ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس دن کا کوئی مومن احترام نہیں کرتا، اس دن کو بھی لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کو غلط معاملات کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، اس دن کی حرمت اور احترام ڈرتا نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا اور حرمت کو توڑتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ حرمت جو قطعی حرمت ہوتی ہے اس کو توڑنے والا صحیح مومن نہیں رہتا، وہ ملحد اور زندیقوں کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا آج حرمت والا دن ہے، 9 ذی الحج، روئے زمین پر اس دن کی حرمت کا آگے پیچھے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، محبوب پر درود ہوتا ہے، تلاوت قرآن، نیکیاں اچھائیاں، خلق خدا کی خدمت، لیکن 9 ذی الحج کو مسلمان زیادہ لوگوں کی خدمت بجا لاتے ہیں، ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہیں، اس دن غفلت سستی سے نہیں گزارتے، کیونکہ حرمت والا دن ہے، اور کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، اس دن بڑا خیال کر کے صبح سے لے کر غروب آفتاب پر اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں۔ جو تو حج میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں تو کوئی ایسی چیز جائز ہی نہیں ہے، حج کی روح کے ہی خلاف ہے۔ لیکن جو عجم کے علاقوں میں ہل میں ہوں، حدود حرم سے باہر بھی مسلمان ہوں، وہ بھی 9 ذی الحج یوم حج کی حرمت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں، پورا۔ تو فرمایا آج 9 ذی الحج یوم الحج، حرمت والا دن ہے، یوم الحرمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا احترام ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نورانی ہستیوں نے یہ نہیں کہا حضور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے عظیم حرمت والا مہینہ ذوالحجۃ المبارکہ ہے، نہیں، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا پیارا رسول علیہ السلامی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو بھائی پتہ چلا 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ ہستیاں، اور وہ سارے یہی بات عرض کرتے ہیں، تو پھر ہمیں نظر آ گیا، پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا جو سب سے پہلا مبارک گروہ ہے جن کی براہ راست تربیت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو وہ تو سراپے ادب و نیاز ہستیاں ہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد تو ادب کے اوپر ہے نا جی، احترام کے اوپر ہے، ادب ہی ادب ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، بیک زبان بڑے ادب سے جواب آیا، حضور اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ فرمایا یہ الشہر الحرام ہے، ذوالحجہ، حج والا مہینہ ہے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور 4 منہا حرم،
ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، شروع سے اللہ نے ان کو بنایا ہی حرمت والا ہے، 3 اکٹھے، ٹھیک ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ذی قعدہ میں حاجیوں کے قافلے آتے ہیں حرم شریف کی طرف، ذی الحجہ میں حج ادا ہو کر پھر چلتے ہیں ایام حج کے بعد، مناسک حج، افعال حج ادا کرنے کے بعد۔ محرم شریف کا مہینہ بھی شروع سے دیا ہوا ہے تاکہ دور دراز سے جو لوگ حاجیوں کے قافلے آئیں، کوئی مسلمان ان پر حملہ نہ کرے، وہ حرمت کا خیال کرے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں نہ جنگ کرنی ہے، دشمن پر بھی حملہ نہیں کرنا۔ ہمارے اب تو حرمات کا تصور ہی ختم ہو گیا، ہم تو ذی قعدہ میں بھی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکے مار رہے ہوتے ہیں، چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ہمسایوں کو ایذا اور تکلیف ہے۔ کوئی ذی قعدہ آیا حرمت ہماری ریاست نے کوئی توجہ دلائی؟ کوئی ہمارے صدر مملکت نے، کوئی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، کوئی ہمارے گورنر صاحب نے، کوئی ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کوئی بیان جاری کیا کہ پاکستانیوں، مسلمانوں، حرمت والا مہینہ ہمارا شروع ہو گیا ہے؟ ہر ایک کی عزت حرمت کا خیال کرنا، کیونکہ ان مہینوں میں، باقی مہینوں میں بھی گناہ ہوتا ہے، گناہ ہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی ناراضگی اور دوری کا باعث ہے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کی پامالی وہ بہت زیادہ وزن رکھتی ہے۔ تو فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، حج والا، اس کی حرمت پوری روئے زمین پر، عرب و عجم میں ہر مومن اور مسلمان اس کی حرمت اور اس کی عظمت اور اس کے احترام کا خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایو مقام ھذا، میرے پیارے غلاموں بتاؤ یہ کون سا مقام ہے؟ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب آیا۔ اب 2 مرتبہ سوال کے بعد تو سب پر واضح ہو گیا تھا اسلوب کہ محبوب علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ادب غالب ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حرم شریف ہے اور ہم میدان عرفات میں ہیں، ہاں جی، تو فرمایا ایو مقام ھذا، یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ اور اس کا پیارا رسول علیہ السلامی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میدان عرفات ہے، اس کی بھی حرمت ہے۔ فرمایا سن لو، جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے، یہ مبارک مہینہ حرمت والا ہے کہ رجب ہے 1 مہینہ حرمت والا اور 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ فرمایا جس طریقے سے یہ دن حرمت والا ہے، 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ حرمت والا ہے اور یہ مقام حرمت والا ہے، قیامت تک جتنے میرے امتی ہیں، مرد، خواتین، جوان، بزرگ، بچے، ہر مومن اور مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت بھی تمہارے لیے اسی طرح حرمت اور احترام والے ہیں جیسے آج کا دن یہ مقام اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ پوری زندگی کسی مسلمان کی جان کے متعلق برا نہیں سوچنا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرآن پاک نے قرار دیا ہے۔ واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کو جو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ آج گیلا پر ایسے بڑے بڑے جو عالمی ادارے ہیں، ان کی چند سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روئے زمین کے اوپر انسانوں کی تعداد 7 ارب سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے بغیر، اور اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام تو عوام کو کبھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی عطا نہیں فرماتے، ٹھیک ہے، عدالت نے فیصلہ جاری کرنا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کو پکڑ کے عدالت کے حکم کی روشنی میں قتل کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے یا اس کی سزا بنتی ہے قتل والی، اور اس میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے، مسلم شریف 2 جلد کتاب الحدود میں ادرأوا الحدود ما استطعتم، تمام قیامت تک ہر مسلمان قاضی، جج، ہر پنچایتی کو حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی شک کا فائدہ ملتا ہو تو ہر وہ سزا اور جرم، ہر وہ جرم جس کی سزا قتل بنتی ہے، پھانسی بنتی ہے، تو جہاں تک ممکن ہو ملزم کو تم شک کا فائدہ دے کر اس کو پھانسی سے اور سزائے موت سے بچا لیا کرو۔ آج ہمارے ہاں تو تصور ہے نا، دا اسلامک سسٹم آف پنشمنٹ، جو اسلام کا صرف معاشرتی استحکام کے لیے اور کمزوروں کو، ہاں جی، ظالم لوگوں کی دست برد سے بچانے کے لیے جو اسلام میں سزاؤں کا نظام ہے، تو وہ بڑا ظالمانہ ہے، فلاں استغفر اللہ، ایسا
اور مصطفیٰ جان رحمت نبی رحمت رحمت للعالمین علیہ التحیات و تسلیم نے جو انصاف کے اصولوں میں بنیادی ترین ضابطہ عطا فرمایا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ ادرأوا الحدود ما استطعتم، دوسری سزاؤں میں کنورٹ کر دیا کرو، عمر قید فلاں 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 معاملے میں، لیکن اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا فائدہ بھی، کوئی ٹیکنیکل قانونی پوائنٹ بھی اگر ملزم کے حق میں جا رہا ہے جس میں اس کی سزا پھانسی اور موت بنتی ہے، وہ فائدہ جج صاحب اس کو پہنچا کر جہاں تک ممکن ہو تمہاری استطاعت اور طاقت میں ہو، فرمایا ان کو تم سزائے موت سے بچا لیا کرو۔ تو الغرض عوام کو تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو جو ایک جان کو قتل کرتا ہے آج 7 ارب انسانوں کے قتل کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے اپنے عمل کے ذریعے سے ایک انسانی جان کو بچایا، شرط یہ کہ وہ مرتد نہ ہو، مرتد نہ ہو۔ جیسے قادیانی ہے، ان کو بھی عوام نے کچھ نہیں کہنا، وہ حکومت کا معاملہ ہے۔ مرتد کے علاوہ تو باقی جس بھی انسان کی جان کو بچایا، قرآن فرماتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، اللہ پاک اس پر راضی اتنا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اس کو تمام انسانیت، آج کے مطابق 7 ارب سے زیادہ انسانی زندگیوں کو بچانے کا اجر و ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، کسی بھی مسلمان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کا امتی اور غلام ہے، اس کی جان اور خون، اس کا مال اور اس کی عزت، اس کا لحاظ رکھنا ہمارے اوپر اسی طرح فرض ہے جیسے حرمت والے مہینوں، جیسے حرمت والے ایام اور جیسے حرمت والے مقامات کا احترام اور حرمت ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان کو توڑنا بندے کے مومن کو، ایمان کو جو ہے وہ متزلزل کرتا ہے، الحاد اور زندگی اور بے دینی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو مومنین کی جان کا احترام نہ کرنا، ان کی عزت کا خیال نہ کرنا، ان کے مال کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں الحاد کی طرف جو ہے وہ پہلا قدم گویا کہ بندے کا اٹھ جاتا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے اندر وہ زوال اور کمزوری ہے کہ اب تو ممبر کے اوپر بیٹھ کر بھی ہم سامنے والے بندوں کی نہ عزت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ اس چیز کا۔ تو الغرض مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ کے ہمسائیگی کے لوگ اگر وہ بھوکے اور پیاسے ہیں اور ہم لوگ پیٹ بھر کے بڑے مزے سے سوئے ہوئے ہیں، تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کے تقاضے تم پورے نہیں کر رہے ہو۔ اور اجتماعی طور پر کہ مسلمان تو ہے ہی وہ، مومن تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہتے ہوں۔ الغرض اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایک امت، اور ہم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں، جنوب، آج ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ داخلی اسباب بھی ہیں، خارجی اسباب بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہم میں سے ہر ایک حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم جلیل القدر ہستیوں کے برابر میں، حالانکہ حضرت صدیق اکبر سے حضور مولا مرتضی کی ولادت 27.5 سال بعد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 18 سال حضور مولا مرتضی کی ولادت بعد میں، سیدنا عثمان سے 24 سال بعد میں، حضرت ابو بکر صدیق 27.5 سال بڑے ہیں، سیدنا عمر 18 سال بڑے ہیں حضور مولا کائنات سے، حضرت عثمان 24 سال بڑے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے دائیں جانب ان کو جگہ عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، آپ طبقات ابن سعد اٹھائیے، حضرت امیر المومنین عمر ہوں، بلکہ حضرت امیر المومنین عمر تو ہر معاملے میں فیصلہ حضرت مولا مرتضی کے مشورے پر کرتے تھے، اور حدیث صحیح ہے کہ حضرت عمر تو علل اعلان فرماتے، طواف کعبہ فرمایا اور حجر اسود شریف کے سامنے آ کر دعا فرمائی، ہاں جی، لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابا الحسن، اے میرے پیارے بھائی علی بن ابی طالب ابو الحسن، میں حج کے موقع پر طواف کر کے حجر اسود کے سامنے آ کر استلام حجر کر کے حجر کا بوسہ لے کر میں یہ دعا کر رہا ہوں حالات احرام میں کہ مجھے اللہ پاک اس سرزمین میں کبھی بھی زندہ اور باقی نہ رکھے جس میں میرے ابو الحسن علی بن ابی طالب آپ میرے ساتھ موجود اور جلوہ گر نہ ہوں۔
آپ کی حدیث صحیح میں الفاظ امام نسائی تخریج کر رہے ہیں، اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک مجھ عمر بن خطاب کو دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرا علی میرے ساتھ موجود ہو، لا حیات بعد علی، اللہ پاک میری زندگی میں میرے پیارے علی کو شہادت کا درجہ نہ عطا فرمانا، وصال نہ عطا فرمانا طبعی طور پر، کیونکہ اگر میری زندگی میں میرے علی پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لا حیات بعد علی، علی پاک کے بعد میری زندگی میں کوئی مزہ اور لطف اور زندگی والی کوئی بات ہی، میں عمر اپنی زندگی سے اس وقت تک محبت رکھتا ہوں جب تک میرا علی میرے ساتھ میری زندگی میں موجود اور جلوہ گر ہو، رحماء بینہم۔ سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین کی قضا، آپ کے فیصلے، آپ کے احکامات، آپ البدایہ والنہایہ سے پیچھے، امام ابن کثیر کی کتابوں سے پیچھے چلے جائیے، تبری میں جائیں، انصاب الاشراف میں جائیں، طبقات ابن سعد میں جائیں، جتنی کتابیں دیکھیں گے حضور مولا مرتضیٰ جیسی ہستیاں، وہ اتنی بڑی مدبر ہستی، اتنی بڑی صاحب علم و دانش ہستی، اتنی بڑی مفسر قرآن ہستی، وہ حضور مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے جب تک سب سے پہلے اپنے اوپر اللہ کے محبوب کے دین کو نافذ نہیں کر لیں گے۔ جی سب سے پہلے تو افراد کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن مجید نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانی تعلیم نے، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کی مقدس تعلیمات نے، حضرات صحابہ اکرام کی پاکیزہ طرز عمل نے رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد انفرادی طور پر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق مجھے آپ سب کو چلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زوال کے اجتماعی اسباب بہت زیادہ ہیں۔ دین اسلام کے تمام احکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم صرف عبادات کا نظام تو عین اسلام رات دن مناظرے کریں ہمارے اصحاب علم و دانش اور علماء کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے علماء مناظرے کریں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اونچی آمین کہنی، اس پر تو رات دن مناظرے ہوتے ہیں، رات دن ایک دوسرے سے چیلنج کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم جتنا بھی عبادات کا نظام بالکل اپنے اطمینان قلب کے مطابق درست کر لینا کہ 100% ہم بالکل بڑے مدلل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن امت کے احوال میں ذرہ برابر بھی اس سے بہتری نہیں آئے گی۔ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ 6 جلد جس میں اہل عراق کے طبقات کا بیان ہے، اس میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے احوال 6 صفحات پر موجود ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی گورنر مقرر فرماتے کسی علاقے کا، آپ اس کی نصیحتیں فرماتے، اس کی تربیت فرماتے، اور ان میں بنیادی بات یہ ہوتی کہ لا تغتر بکثرت صلاۃ و صوم، فرمائے جب تم اس علاقے میں جاؤ گے رات دن تم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، معاملات کی جانچ پرکھ کرنی ہے، تو کسی بھی انسان کی کثرت نماز اور کثرت روزہ سے دھوکے میں نہ پڑنا، لا تغتر بکثرت صلاۃ ولا بصوم۔ جی انصاب الاشراف اور کتنی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی مدبر ہستیاں فرماتے ہیں، لوگوں کے اے گورنر صاحب، اے میرے نائب، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور انسانوں کی خدمت کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کی امت اور انسانیت کی خدمت کے لیے، کثرت نماز اور کثرت روزہ اور کثرت عبادت سے دھوکے میں نہ پڑنا، بلکہ اختبر الناس بمعاملات فیما بین الناس، بلکہ لوگوں کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے ذریعے سے ہمیشہ لوگوں کا امتحان لیتے رہنا کہ یہ بندہ ایماندار ہے یا نہیں۔ نمازی تو یہ سب سے بڑا ہے، عبادتیں تو سب سے زیادہ کرتا ہے، حج تو ہر سال نفلی کر کے آتا ہے، سال میں 4 عمرے کر کے آتا ہے، صدقہ خیرات باقی، لیکن جب اس کو کوئی بھی امانت اس کے پاس رکھتا ہے، کوئی ریاست کی جانب سے کوئی امانت بطور عہدہ اس کو دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، علاقے کے لوگ اس پر اعتماد کر کے ایماندار یہ کتنا ہے، سچ کتنا بولتا ہے، حق کی کتنی لحاظ کرتا ہے اور حق کی حمایت کتنی کرتا ہے، تو فرمایا جو لوگوں کے آپس کے معاملات ہیں نا، معاملات الناس، ان میں لوگوں کو آزمانا ہے
جو کثرت عبادت کر رہا ہے نفلی طور پر بھی، وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. جتنی عبادت زیادہ اخلاص سے کرے گا اتنے انوار ملیں گے، شخصیت کی تعمیر ہوگی، اطمینان کی دولت اس کو ملے گی، آخرت کی نعمتیں. لیکن دنیا میں کامیابی تب ہوگی جب لوگوں کے اندر ایمانداری موجود ہوگی، اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہوگا. میرے دوستو، ہمارے زوال کے اسباب میں بنیادی چیزیں یہی ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، کہ ہم ایک دوسرے پر کتنا آج بھروسہ کرنے کے قابل ہیں. کیا واقعی جب ہم دکاندار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ہمارا دل بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے بالکل ہم سے جائز نفع لیا ہے؟ ہم قرض لے کر آتے ہیں ادھار تو واقعی وقت کے اوپر پہنچ جائے گا، دکاندار ہم پر مطمئن ہے کہ یہ میرا گاہک ہے اور ٹائم پر مجھے چیز دے گا. تو یہ چیزیں، اور اجتماعی طور پر چونکہ آخری بات اسلام کے احکام ہیں آپس میں جڑے ہوئے. عبادات کے مسائل میں تو ہم رات دن ہمارے علماء اور ہمارے رہنما مناظرے کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز تو نظام کا معاملہ ہے، لوگوں کے آپس کے معاملات کا معاملہ ہے. امت یہ امت واحدہ ہے، ملت واحدہ ہے، جغرافیائی تقسیم نہیں. ہمیں جو نظام دیا ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے، جس میں دین کی مضبوطی ہے، انسانیت کا تحفظ ہے، وہ نظام اجتماعی نظام ہے، اور وہ شورائی نظام ہے، اور وہ ساری امت مسلمہ کو، تمام روئے زمین کے ملکوں اور علاقوں کے امت مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا نظام ہے. آج ہم گھبراتے ہیں مسلمان اجتماعیت پیدا ہو جائے، ارب و عجم کے مسلمان ایک مرکز پہ ہوں، سیاسی طور پر، انتظامی طور پر، کہ ان کی تعلیمی پالیسی بھی ایک ہو، ان کی تجارتی پالیسی بھی ایک ہو، ان کی دفاعی پالیسی بھی ایک ہو، ان کی خارجہ پالیسی بھی ایک ہو. تو یہ تو بات کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اگر یورپی یونین اکٹھی ہو سکتی ہے، ان کی کرنسی ایک ہو سکتی ہے، ان کا ویزا پاسپورٹ ایک ہو سکتا ہے، ان کے جتنے تجارتی امور و معاملات ہیں، قوانین، وہ سارے ایک ہو سکتے ہیں، فلاں فلاں معاہدے کے تحت 40 ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں غیر مسلموں کے، تو مجھے بتائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام اپنی تجارت کے اندر، اپنی معیشت کے اندر، مسلمان اپنی تعلیمی پالیسی کے اندر، عالم اسلام عرب و عجم کے مسلمان اپنی خارجہ پالیسی کے اندر، اپنی دفاعی پالیسی کے اندر، اگر یورپی یونین کے ایک ملک پر حملہ، پورے 20-22 ممالک پر حملہ تصور اگر مل کر دفاع کریں گے، تو مسلمان کیوں نہیں ایک مرکز پر، ان کو حق کیوں نہیں ہے جمع ہونے کا؟ تو ہمیں جو نظام دیا گیا تھا وہ نظام اجتماعیت کا نظام تھا. قرآن پاک میں آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، 18ویں پارے، اس لیے میں آپ کو نماز کی جتنی اور آپ کو ڈرا کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے 22 سال سے جو کچھ سیکھا ہے، 22 سال کی کتابوں کے مطالعے اور رات دن جو اپنے معاشرے میں طالب علم دیکھ رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہمارے سارے نمازی بن جائیں، سارے روزے دار بن جائیں، ہم جتنے بھی انفرادی سطح پر نیکوکار ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے، لیکن امت کی زبوں حالی اور زوال ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے نسخے کیمیا کے مطابق ہم نہیں چلیں گے. ہم اپنے اندر تفریق اور تقسیم جب تک ختم نہیں کریں گے. 18ویں پارے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن نے جو امت مسلمہ کو درس دیا ہے، ورنہ اس وقت تک ہم پریشان، اور جو احادیث میں خبر ہے کہ یہ امت پھر ایک مرتبہ پورے کے پورے عالم انسانیت کی رہنمائی عملاً کرے گی اور ہر مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے اور ظلم سے بچائے گی، اور معاشی اور مال و دولت کی تقسیم بالکل ایسے طریقے پر لے آئے گی کہ پھر امام الائمہ محبوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے اور اس امت کے آخری مجتہد مطلق اور خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ، وہ کہا کریں گے کہ بھائی میرے نمائندگان پوری روئے زمین پر موجود ہیں،
اگر کسی کو بھی مال و دولت کی ضرورت ہو تو آؤ، ہر علاقے میں ہم نے بیت المال قائم کیا ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کتنے چاہیے، بیت المال کا سیکرٹری دروازہ کھول دے گا، اپنے اپنے علاقے کی کرنسی مال و دولت اپنی جھولیاں بھر کے لے جاؤ، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ مال کی تقسیم۔ آج ہم اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں تو سرمایہ دارانہ نظام، اس کی چولیں ہلنے لگ جاتی ہیں، اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اسلامی نظام نہ آ جائے۔ اسلامی معاشی نظام اگر آ گیا تو وہ تو انسانیت کو برابری کے مقام کے اوپر لے آتا ہے، وہ تو مزدور کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ہاں جی، اور وہ تو ایک شخص کے پاس سرمایہ ہو اور اسی علاقے میں ہزاروں لوگ بھوکے پیاسے جن کو بنیادی ضروریات بھی میسر نہ ہو، تو اسلام تو اس چیز کی اجازت ہرگز عطا ہی نہیں کرتا ہے کہ ایک اشرافیہ کا گروہ معاشرے میں بن جائے، ایک وہ لوگوں کا گروہ بن جائے جن کی دولت رات دن بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ ہو اس علاقے کے اندر کہ جو رات دن محنت کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، نیند پوری نہ کر سکتا ہو، ہڈیاں جن کی گھل گئی ہوں محنت کرتے کرتے، اور وہ اپنے بچے کو نہ اعلیٰ تعلیم دلا سکتا ہو، نہ اچھا علاج کروا سکتا ہو، نہ اچھی رہائش پرووائڈ، وہ محنت اتنی کرے، اور دوسرا ایک سرمایہ دار گروہ جو ہے اتنا پیسہ جمع کر لے کہ وہ تنکا بھی نہ دوہرا کرے، اور اس کی آمدنی یومیہ بڑھتی جائے اربوں خربوں کروڑوں کے حساب سے۔ اسلام اس کو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ارشاد فرماتا ہے، ہاں جی، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہمارا معاشرتی، سماجی اور سیاسی نظام درست ہوگا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرمایا وہ نظام خلافت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین ان کے لیے اللہ نے پسند کیا اس کو تمکین اور غلبہ عطا فرما دے گا۔ اگر ہم اس امت کا غلبہ چاہتے ہیں، اور آج غلبے کا تصور تو شاید ہم نہ بھی کر سکیں، کم از کم اپنے بچاؤ کا بھی معاملہ ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی نظام لانا ہوگا۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات، مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری، تو ہر ایک مسئلے پر روایات موجود ہیں، کیونکہ نماز بھی تقریباً کوئی 12 سال میں جا کر مکمل ہوئی ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف پہلے جلد 96 پر ہے، پیر کے دن محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے، اور اس سے ساتھ والا دن جو پچھلا اتوار ہے، اتوار والے دن کی ظہر کی نماز میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے ایک مسئلے میں تبدیلی فرمائی ہے۔ تو نماز تو آخر تک محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس تک اپنے ایک مراحل کے اندر، ایک پروسیجر اور مرحلے کے اندر گزرتی رہی ہے۔ وصال اقدس سے ایک دن پہلے بھی محبوب علیہ السلام نماز کے ایک مسئلے کو منسوخ فرما رہے ہیں اور اس کی جگہ پر نیا مسئلہ اور حکم جاری فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری مسلم سب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو جس کے پاس جو روایت ہے، آپ وضو ہوتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو پاک کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں پاکیزہ جگہ پر آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر حاضری، آپ جس طریقے پر بھی نماز پڑھیں گے، جس طریقے سے عبادات کریں گے، وہ کریم آپ کو ہرگز نہیں، شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا طریقہ ایجاد نہ کریں، رہیں انہی احادیث، روایات حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے پاکیزہ عمل کے دائرے کے اندر رہ کر آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے بھی عبادات کے امور و معاملات ہیں، جب آپ اخلاص کے ذریعے اس کریم کے دروازے پر آتے ہیں تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی قرآن پاک میں فرما دیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ہمیں ملنے کی، ہمیں پانے کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ ضرور بالضرور ہم کھول دیں گے ان کے لیے سُبُلَنَا، اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے سارے راستے۔ قرآن پاک میں یہ تو نہیں ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا، سبیل عربی میں ایک راستے کو کہتے ہیں، سبل اس کی جمع آتی ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں وہ ختم الرسول دانائے سبل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، تو دانائے سبل، سبل عربی میں سبیل کی جمع ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور سبل بہت سارے راستے
مصطفیٰ علیہ السلام دانائے سبل ہیں، حضرت علامہ فرماتے ہیں سارے راستوں کی رہنمائی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ تک ایک راستہ نہیں جاتا، اللہ کریم کی بارگاہ تک چونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، قرآن نے فرمایا اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ تو اس کی بارگاہ تک پہنچنے والے ظاہر کے راستے بھی ہیں، باطن کے راستے بھی ہیں۔ ظاہر کے راستے بھی ایک سے زیادہ ہیں، سبل کا لفظ ہے، اس باطن تک پہنچنے کے لیے باطنی راستے بھی۔ تو اس لیے آپ ہمارے شرعی، فقہ، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ہاں جی، اور ادھر جناب چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو گزارے یہ کہ آپ جس راستے پر چلتے ہوئے اس کریم کی بارگاہ کی حاضری کا ناغہ نہ کریں، رجسٹر میں یومیہ نام 5 مرتبہ لکھوایا کریں، آپ حاضری لگوائیں۔ وہ کریم کبھی بھی نہیں فرمائے گا کہ تم نے اس طرح حاضری لگوائی تو نہیں لگے گی، نہیں، وہ سارے راستے چونکہ موجود ہیں۔ اصل چیز ہے معاملات کی، اصل چیز ہے نظام کی۔ نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا، اور مسلمان امت کا نظام امت والا ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کا نظام اور ہو، افغانستان کا نظام اور ہو، بنگلہ دیش کا نظام اور ہو، سعودی عرب شریف کا نظام اور ہو، مصر کا نظام اور ہو، الجزیرہ کا نظام اور ہو، عراق کا نظام اور ہو۔ بھائی جب امت واحدہ ہے تو پھر نظام تو ایک ہی ہوگا نا جی، اور وہ نظام شورائی نظام ہے۔ آج ہمیں چونکہ تقسیم کر دیا گیا، اس کا حل بہترین موجود ہے۔ ہم اخلاص دل اچھے لوگ ہمارے درمیان آئیں، بالخصوص ہر ملک کے اندر جتنا بھی ہمارا سیاستدان طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنائے، اور وہ بنائے گا بنیاد ہے علماء کے طبقے کے اوپر۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دانشور، شاعر، ادیب، جن کا براہ راست ہر ملک میں عالم اسلام کے اندر اپنے عوام سے رابطہ ہے، وہ اپنی ترجیحات متعین کریں، اپنے مقاصد کا اور منزل کا اور راستوں کا تعین کریں، کامل رہنمائی دیں، گھروں میں والدین احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور نظام تعلیم ہمارا درست ہو جائے۔ آج پیارے وطن پاکستان میں ہمارے دینی مدارس کا الگ نظام ہے، ہمارے جتنے بھی کالجز اور جتنا بھی نظام تعلیم چل رہا ہے، پنجاب سکول سسٹم کا اپنا نصاب ہے، لمز یونیورسٹی کا اپنا پورے ملک میں الگ ہی نصاب ہے، ہاں جی، فلاں جو جناب سپیریئر کالجز کا نظام ہے اس کا اپنا نصاب ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنا ہی نظام ہے سارے کا سارا۔ تو وہ فلاں یونیورسٹی کا جو نصاب تعلیم ہے، یہ بیکن ہاؤس والے ہیں، یہ جناب فلاں والے ہیں، وہ اپنا ہی نصاب، وہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں وہ اپنی ایک جماعت تیار کر رہے ہیں، لمز والے اپنی ایک جماعت تیار کر رہے ہیں، پنجاب کالج سسٹم والے اپنی ایک جماعت تیار کر رہے ہیں، دینی مدارس اپنی ایک جماعت تیار کر رہے ہیں، فلاں نظام تعلیم، نصاب تعلیم اپنی ایک جماعت۔ وہ اللہ کے بندو، ملک ایک ہے، قوم ایک ہے، منزل ایک ہے، لیکن قوم تو ہر ایک کا نظریہ الگ۔ تو آج تک 76 سالوں میں تو ہم اس چیز کا تعین نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بنانا کیا ہے، اور ہم سب کچھ بن رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم صحیح مسلمان بھی بن جاتے ہیں۔ نظریہ پاکستان تو یہی تھا جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی۔ تو اگر آج بھی ہم متحد نہیں ہو سکتے تو کم از کم عالم اسلام، ہماری بیوروکریسی میں اچھے لوگ آئیں جو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ قوم کے اعتبار سے سوچیں۔ ہمارے فیصلہ ساز اداروں میں وہ لوگ آئیں جو خوف خدا رکھتے ہوں اور اچھی پالیسیاں بنائیں، اور ان میں یکجہتی ہو ان پالیسیوں کے اندر، اور تسلسل ہو ان کے اندر، مقصدیت ہو ان کے اندر۔ عالم اسلام اس طرح تو متحد ہو سکتا ہے باقی ممالک کی طرح، باقی یونینز کی طرح، کہ مسلمانوں کا ایک عالمی سربراہ ہو، تمام مسلمانوں کے منتخب سربراہ اس کے ممبر ہوں اس پارلیمنٹ کے، متحدہ ایک پارلیمنٹ ہو 58 اسلامی ریاستوں کی، اور ان کی تعلیمی پالیسی ایک ہو جائے، ان کی معاشی تجارتی پالیسی ایک ہو جائے، اور ان کی دفاعی پالیسی ایک ہو جائے۔ یہ جتنی 4-5 بنیادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جب سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی جلوہ گری ہونی ہے، پھر مشرق مغرب، شمال سے جنوب تک یہ چند بنیادی چیزیں یہ اجتماعیت کے اندر آ جائیں گی،
اور اگر ان کی آمد سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے افغانستان کے اندر، ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے شام کے اندر، ہم نے بوسنیا ہرزوگوینا کے اندر، ہم نے اپنے بچوں کو کوسوو کے اندر، ہم نے اپنے بچوں کو رشیا کے تحت آنے والی پھر دوبارہ ریاستوں کے اندر چیچن وغیرہ میں، ہم نے فلسطین میں، جہاں جہاں بھی مسلمان درماند ہیں، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، عزتوں کو، اپنی بچیوں کو اگر بچانا ہے تو جتنی جلدی ہم اجتماعیت پیدا کریں گے پھر ہی ہم کچھ بچا سکیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں صرف باتوں کی حد تک نہیں، دعا فرمائیں اس پر میرے لیے بھی عمل کرنا لازم ہے، آپ کے لیے بھی عمل کرنا لازم ہے، اور ہم اپنے بچوں کو ایک بامقصد زندگی کی طرف لے کر چلے۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی ہر خیر